کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اور اس میں دونوں شامل ہیں، مرد بھی شامل ہے عورتیں بھی شامل ہیں، کہ اللہ جو لوگ اللہ پر، اس کے رسول پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو اطمینان اللہ کے ذکر ہی سے نصیب ہو. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، قلوب کو، دل کو جو سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہوگا. اللہ کا ذکر ذکر بہت جامع کرتے ہیں، اس میں ساری عبادتیں آ گئی، فرائض آ گئے، نمازیں آ گئی، اللہ کا ذکر آ گیا اور قرآن کی تلاوت آ گئی. یہی جانیے ہم مسلمانوں کے لیے ہم دنیا میں کیسا کتنی بھی ترقی کر لیں، مادی ترقی کر لیں، یہ منع نہیں ہے. خوب ترقی کیجیے، علم حاصل کیجیے، سائنس پڑھیے اور ٹیکنالوجی میں اعلیٰ مقام حاصل کیجیے، لیکن ان سب کے باوجود ایک ہی شرط ہے، صرف اللہ کو فراموش نہ کیجیے. اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر شامل حال رہا، نمازیں پڑھی جاتی رہی، اللہ کا ذکر کیا جاتا رہا، تو انشاءاللہ تعالیٰ قلب میں ایک اطمینان کی کیفیت ہوگی جو آپ کو ہر موقع پر سنبھالے رہے گی. آج جتنے بھی ٹینشن ہیں، جتنے بھی ڈپریشن ہیں، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، آج کے موجودہ ڈاکٹرز بھی یہی بتاتے ہیں کہ آپ یہاں نماز تو بہترین چیز ہے. اس سے مختصر سی بات کے بعد لہذا ہم سب کو چاہیے کہ رمضان کے دنوں میں بالخصوص اور ایسے بھی سال کے پورے میں، سال کے تمام دنوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے موافق ہوں. یہ ذکر کی عبادت کی جو کیفیت ہے وہ مستقل ہو جائے. دوسری بات کر سکیں کہ ہماری مسلمانات اور خواتین آپس میں کسی بات پر ان کے آپس میں جھگڑا ہو گیا، آپس میں دو میں ہو گئی اور لڑائی کی نوبت آئی، ایک دوسرے سے مسجد کے اندر بھی مسجد کے باہر. خواتین و مستورات، مسجد کا احترام یہ واجب ہے. اس کے علاوہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر صبر سے بھی تعریف کیا. یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مواسات کا مہینہ ہے، ایک دوسرے سے ہمدردی کا مہینہ ہے اور ناگوار باتوں کو برداشت کرنے کا مہینہ ہے. حتیٰ کہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے اگر روزے دار کو کوئی شخص گالی دے، بری بات کہے، ایسی باتیں کہے کہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہو، اس کو چاہیے کہ صبر کرے اور وہ یہ کہے کہ اتنے صائم میں روزے دار ہوں. یہ رمضان کا مہینہ ہے. یہ آپس میں جھگڑا، آپس میں یہ تو میں
اس کی سخت امانت ہے۔ رمضان کے دنوں میں بالخصوص اور عام دنوں میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات آنے کی جگہ تو ایک اور بات کی، انہیں ہماری خواتین و مسکولات کے بارے میں فرمایا تھا، انی اریدکن اکثر اہل النار، اے عورتوں کی جماعت، مجھے تمہیں جہنم کے اندر تمہاری اکثریت دکھائی۔ سوال کیا گیا وہاں پر صحابیات نے، اللہ کے رسول اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ آگے کے الفاظ ہیں، تکفرن اللعن و تکفرن العشیر، تم لعنت و ملامت یعنی لعنت و ملامت بہت کرتی ہو، بہت جلد بے برداشت ہو کر اپنا ہوش آواز کھو دیتی ہو اور جو زبان میں آتا ہے وہ کہنے لگتی ہو۔ تحمل کی عادت ڈالیے، برداشت کرنے کی عادت ڈالیے۔ اگر مسجد میں سبوں کے بیٹھنے میں کوئی بات ہے اس کو برداشت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فافسحوا فی المجالس، اے ایمان والو اگر کوئی بیٹھنے کے درمیان کوئی تم سے یہ کہے کہ جگہ دو تو تم اس کو جگہ دے دو۔ اس کے بعد نتیجہ کیا فرمایا، یفسح اللہ لکم، تم نے اگر جگہ کشادہ کر کے دے دی، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قیامت کے دن جگہ میں مقام دے گا۔ کتنی بڑی بات، معمولی باتوں پر نہ الجھیے، اپنی نمازوں کو اپنی تراویح کو خراب نہ کیجیے۔ امید ہے کہ ان باتوں کو آپ ناگوار مانیں گی اور اس کو گوشت دل سے سنیں گی، اور ایسا نہیں ہے انہی عورتوں کی گودوں سے بقول حفیظ جالندری رحمہ اللہ پر بڑے شاعر تھے، یہی مائیں تھی جن کی گودوں میں اسلام پڑتا تھا۔ انہی ماؤں کی تعلیم اور تربیت سے وہ نوجوان بھی ہوئے ہیں جو انہوں نے دنیا میں اپنا نام پیدا کیا اور اسلام کی دین کی بے نظیر خدمت، ان ماؤں کا بہت بڑا کردار ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ شب قدر کے بارے میں تھوڑی سی بات کہہ دیں انشاءاللہ، بقیہ پہ کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے احوال بتائے۔ آپ سنتے ہوں گے شب قدر، لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک ایک تو مخصوص کھلا مہینہ ہے، لیکن اس میں بھی اپنے قرب کے لیے، اپنی محبت کو بڑھانے کے لیے کچھ ایسی راتیں بھی مخصوص کی ہیں، کچھ ایسے اعمال بھی ہیں جن سے قرب اور زیادہ بڑھتا ہے۔ اس میں سے ایک شب قدر کی ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے احوال بتایا، فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 4 لوگ ایسے تھے جنہوں نے 80 سال اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کی کہ ایک لمحے کے لیے بھی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو ان کے دل میں حسرت ہوئی اور تمنا ہوئی کہ کاش ہمیں بھی اتنی لمبی زندگی عبادت گزاری کے لیے مل جاتی۔ تو ان کی کیفیت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے سورۃ قدر نازل فرمائی، جس میں فرمایا کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب 1000 مہینوں کے اگر سال بنائے تو 83 سال سے کچھ اوپر بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص رمضان المبارک کی اس رات میں طاعت کا ثواب پالے گا، گویا ہوگی کہ اس نے 83 سال کی عبادت کا ثواب پا لیا۔ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ آج کل ہمارے زمانے کے لوگوں کی عمریں اگر آپ دیکھیں 60 اور 70 کے درمیان ہے، 80 تک تو مشکل ہی سے لوگ پہنچتے ہیں۔ تو گویا ایک رات کے
ایک رات کی عبادت ایک طرف اور ساری زندگی کی عبادت ایک طرف. جب اتنا خاص معاملہ ہے تو ہر مومن کے دل میں یہ توقع ہونی چاہیے کہ ہمیں لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا ثواب نصیب ہو جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں، مگر حدیث پاک میں کچھ اشارے کر دیے گئے ہیں. ایک تو یہ فرمایا گیا کہ یہ سال کی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے. دوسرا فرمایا کہ رمضان المبارک کی رات ہوتی ہے. تیسری جگہ فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں سے کوئی رات ہوتی ہے. اور یہی سب سے صحیح قول ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوا فی العشر الاواخر، اے لوگوں شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کے بعد پھر اور زیادہ اس کی تشریح کر دی کہ آخری 10 دنوں میں سے جو تار عدد ہے، تار راتیں ہیں، ان میں سے کوئی رات ہوتی ہے، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے. زیادہ تر روایتیں اسی کی ہیں. اب اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر تلاش کرنے کے لیے لوگ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کے بہت سے بندے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں. یہاں تو میں نے روایت دیکھا نہیں، لیکن دوسرے شہروں میں میں نے دیکھا ہے کہ مسجدوں میں تو باقاعدہ درخواست دینی پڑتی ہے کہ ہم اعتکاف میں بیٹھیں گے، پھر ان کا انتظام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس کی توفیق دے. لہذا اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ ہے کہ ہم ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. ایک آخری بات، اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کے لیے بڑی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں. چنانچہ مومنوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام اترتا ہے. سلامتی کے پیغام جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کو لے کر آتے ہیں. اس رات میں عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اس رات میں کوئی آدمی ویسے ہی جاگا ہوتا ہے تو عام فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں. اور اگر کوئی آدمی اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے جاگتے ہوئے تو جبریل امین علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں. اور اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو، اس نماز پڑھنے والے پر اللہ رب العزت سلام بھیجتے ہیں. یہ اس امت کی خوش نصیبی ہے کہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام بھیجے گئے. حالانکہ اولو العزم انبیاء کو یہ نعمتیں نصیب ہوئی ہیں. سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام علی نوح فی العالمین. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ سلام علی ابراہیم. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر سلام بھیجے گئے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے تو فرمایا ہی ہے، آپ نے سنا ہوگا کبھی، السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام دیا. یہ وہ نعمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو عطا فرمائی، اپنے مخصوص لوگوں کو. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے اتنی دعائیں کی کہ اس گنہگار امت پر بھی سلام بھیجا. تنزل الملائکہ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. آپ سورہ قدر چھوٹی سے پڑھیے، اس میں ہے یہ تنزل الملائکہ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ارواح روح نازل ہوتی ہے اپنے رب کے حکم سے، اور سلامتی نازل ہوتی ہے. لہذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو نعمتیں عطا فرمانا چاہتے ہیں، اس امت کا اکرام کرنا چاہتے ہیں، اس کو نوازنا چاہتے ہیں. چنانچہ اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہی عزت دی جو پہلے وقت کے اولو العزم انبیاء کو دیا تھا. اللہ تعالیٰ
مدد عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے۔ کیا مشکل ہے 10 راتوں کو جاگ لینا، اور پوری رات میں نہیں، شروع رات میں آپ جاگ رہے اور آخر میں اٹھ جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ شب قدر مل جائے گی۔ ہمارے اکابر نے یہ بھی بتایا کیا مشکل ہے، تراویح پڑھی سو گئے، آخر میں پھر اٹھ گئے، کیا مشکل ہے، اتنی بڑی دولت آ جائے۔ ایک آخری حدیث میں پاک میں آتا ہے کہ جب وہ رات آتی ہے، جبریل امین علیہ السلام 4 جھنڈے لے کر کے اترتے ہیں۔ ایک جھنڈا جس کو لوائے رحمت کہتے ہیں، لوا کے معنی عربی میں جھنڈے کہتے ہیں، رحمت کا جھنڈا، اس کو بیت اللہ پر نصب کر دیتے ہیں۔ ایک کو لوائے مغفرت کہتے ہیں، مغفرت کا جھنڈا، اس کو مسجد نبی پر لگا دیتے ہیں۔ ایک لوائے کرامت ہے، اس کو بیت المقدس پر لگا دیتے ہیں، اور ایک لوائے حمد ہے، اس کو زمین و آسمان کے درمیان نصب کر دیتے ہیں۔ پھر اس امت محمدیہ کے وہ لوگ جو اس رات میں بیٹھے ہوئے دعائیں کرتے ہیں، یہ فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ کتنے خوش نصیبی کی بات ہے۔ اب سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اگر ہماری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں تو پھر کیا بات ہے۔ اب بھی لوگوں کو قبول و قسمت کی بات ہے، آمین کہہ رہے ہیں، وہی میری دعا کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بات بتاؤں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جھگڑے پر بات یاد آ گئی۔ جھگڑا آپس میں جھگڑا اور رنجشیں اور کہاسنی اور مارپیٹ اور گالی گلوچ، اس کا قرآن نے بھی اس کی بڑی سخت تاکید کی ہے۔ لا تنازعوا اے مسلمانوں، آپس میں جھگڑو مت۔ کیوں کہ فتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے۔ ایک تو یہ، دوسرے یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف رکھتے تھے کہ اچانک آپ باہر آئے، رمضان کا دن تھا، 2 آدمی باہر جھگڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے فرمایا تمہارے اس جھگڑنے کی وجہ سے لیلۃ القدر کی تعین آج ہو جاتی، فرشتے آ چکے تھے، اللہ کا پیغام لے کر، لیکن تمہارے اس جھگڑے کی نوزت سے وہ واپس چلے گئے۔ یہ جھگڑا اگر نہ ہوتا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیتے کہ یہ کون سی شب ہے، لیکن جھگڑا اتنی منحوس چیز ہے، اتنی نوزت والی چیز ہے، آدمی کو اس سے بچنا چاہیے۔ خاص طور سے رمضان المبارک میں ہم سب کو جھگڑے و فساد سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان نصیب فرمائے اور رمضان کی طرف بلندنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔